السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آپ نے شیر اور لومڑی کے بہت سے واقعات سن رکھے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایک انوکھا واقعہ سنائیں گے جو شیر اور لومڑی سے متعلق ہے، اور تاریخ کے اوراق سے یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک قرآنی واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس قرآنی واقعہ سے اس واقعہ کو اخذ کیا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ درس جو ہے، جو اس واقعہ سے ہمیں درس ملے گا شیر اور لومڑی کے واقعہ سے، وہ در حقیقت قرآن حکیم کے اس واقعہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تو ناظرین، یہ ایک انتہائی عبرت خیز اور نصیحت آمیز واقعہ ہے جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر بھی فائز ہوئے، اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ لہذا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی ہیں اور آپ کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، یعنی وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی، اور پھر یہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے، اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت اور تبلیغ فرماتے رہے۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی یہ قوم کا، کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا یہ عمل سخت ناپسند ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ایک فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا، اور اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر ایک بلند چیخ مار کر بلند آواز سے کہا کہ موتوا یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس خوفناک اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک وہ سب کے سب لوگ، جن کی تعداد 70,000 تھی، وہ مر گئے۔ اب ناظرین، ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، یعنی 70,000 اتنی زیادہ تھی کہ ان کے کفن دفن کا کوئی
انتظام ممکن نہیں تھا، اور ان کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہیں، اور پھر ان میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو گیا، اور تعفن اور بدبو اتنی شدید پیدا ہو گئی کہ وہ جنگل تو کیا، جنگل کے اطراف میں بھی وہ بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ لہذا کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے وہاں ایک دیوار بنا دی تاکہ یہ لاشیں جنگلی جانوروں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین محترم، کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا، تو آپ نے جب ان لاشوں کو دیکھا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور پھر بے گور و کفن ان کی حالت دیکھ کر، بے گور و کفن ان کی لاشوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر رنج اور دکھ سے آپ کا دل بھر آیا۔ آپ کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، اور ان لوگوں سے مجھے انس تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ تیری شان بیان کرنے والے لوگ تھے، یہ تیری حمد بیان کرنے والے لوگ تھے، اور تیری توحید پر یقین رکھنے والے لوگ تھے، اور تیری کبریائی کا چرچا کرنے والے لوگ تھے۔ تو آپ بڑے ہی دلسوز انداز میں اللہ کی بارگاہ میں جب یہ دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہہ دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ تو ناظرین، یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وہی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا، تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں چشم زدن میں اچانک یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی طبعی عمروں کو پہنچے۔ لیکن ناظرین، ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی جو بھی اولاد ہوتی، ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا، ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 273 کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، تو یہ ہے وہ واقعہ جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں کچھ عبرت حاصل ہوتی ہے، کچھ درس حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ درس کیا ہے؟ وہ پہلا درس یہ ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے
وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی ہو کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کی جنگ ہو یا کچھ بھی مصیبت یا پریشانی آ جائے، اطمینان اور سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آنی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ بزدلوں سے کہہ دو کہ موت خود زندگی کی محافظ ہے، کہ اگر میری موت جنگوں میں لکھی ہوتی، میدان جنگ میں لکھی ہوتی، تو میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تیر یا تلوار کا زخم نہ آیا ہو، لیکن مجھے جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، میں بستر بیماری پر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے، غالب لکھتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ اسی وقت آئے گی، اور نہ اس سے آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس آیہ مبارکہ سے وہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا اور نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ اور ایسا ہی عقیدہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شالا بزدلاں کدی نیند نہ آوے، یعنی بزدل کو اللہ کرے کہ کبھی نیند نہ آئے، بزدل اپنے خوف سے ہی مرتا رہتا ہے، موت کے ڈر سے ہی مرتا رہتا ہے، بلکہ موت آنے سے پہلے نہ جانے کتنی بار مرتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، نہ وقت سے پہلے موت آئے گی نہ وقت سے تاخیر ہو سکتی ہے، لہذا یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کے پاس استقلال میں اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی۔ لہذا ناظرین، اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلہ میں تنے تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی، اور وہ ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم اور مال غنیمت کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ کفار کے دل بادل یعنی بے پناہ لشکروں کا صفایا کر دیتے تھے۔ اور علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت نے اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسی مجاہد اسلام کی زبان سے یہ ترانہ سنایا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو یہ ناظرین علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خوبصورت اشعار ہیں جس میں انہوں نے اسی عقیدہ کی وضاحت کی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے آغاز میں کیا تھا، وہ شیر اور لومڑی کا واقعہ۔ تو وہ واقعہ ناظرین اس طرح سے ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خوفزدہ اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر سوتا تھا۔
دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر ایک خوبصورت قصہ سنایا، اور وہ قصہ یہ تھا کہ کہا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو کوئی بھی خوفناک درندہ یا جانور شیر کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے لومڑی کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضائے الہی پر راضی ہو کر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ تو ناظرین، ان واقعات سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مقدسہ کا ایک جو روایت ہے، جو مضمون ہے اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شہر میں وبا آ جائے وہاں سے نہ بھاگو، وہاں سے دور نہ جاؤ، اور نہ ہی کسی اس شہر میں جاؤ جہاں پر پہلے سے وبا موجود ہو۔ یعنی جہاں وبا آ جائے اگر تم پہلے سے وہاں ہو تو وہیں ٹھہرے رہو، اور اگر تم کسی ایسے شہر کی طرف جا رہے ہو جہاں پر پہلے سے وبا موجود ہے تو اس وبائی شہر میں مت داخل ہو۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔